الرحيم الحمد الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. مشہور معروف آیت ہے مودت قربہ کے سلسلے میں کہ رسول خدا کو ان کی رسالت کا حق اگر دینا ہے، اجر اگر دینا ہے، تو رسول خدا کے گھر والوں سے مودت و محبت کی جائے. اور یہ تمام میلاد، تمام مجالس، ہمیشہ یہ آپ کے بات سامنے ہے، اور یہ اس بات کو آپ جانتے ہیں کہ یہ مودت قربہ ہے، رسول خدا کے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے ایک ناطہ جوڑنا اور محبت کا اظہار کرنا، احترام کرنا. کیونکہ نبی کریم کے گھر والے جناب سیدہ کی نسل سے وجود میں آئے، امیر المومنین کی نسل سے وجود میں آئے، اور آج امام سجاد علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت ہے. ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. خود امام حسین، امام حسن، جناب سیدہ امیر المومنین رسول اللہ، جناب خدیجہ، جناب آمنہ، جناب عبداللہ، جناب ابو طالب، فاطمہ بنت اسد، ان سب ہستیوں کی بارگاہ میں، جناب جعفر طیار، جناب حمزہ، یہ وہ تمام ہستیاں ہیں کہ جو رسالت کے ساتھ ساتھ ہیں، نبوت کے اور امامت کے ساتھ ساتھ ہیں. اور سب سے بڑھ کر اپنے وقت کے امام حضرت حجت ابن الحسن العسکری کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کرتے ہیں. مبارکباد پیش کرنا، کسی نے کہا کہ مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا، امام کو تو پتہ ہے سب چیزیں. تو ان کے جواب میں یہ ہے کہ جو نوکر ہوتے ہیں بیچارے نچلے درجے کے، ہم جیسے، اگر شمار کیا جائے تو بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں آج خوشی کا دن ہے، مبارک ہو. یہ در حقیقت ہم اسے مبارکباد پیش نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ہم بھی ہیں، کچھ ہو تو ادھر دے دیجئے، کچھ انعام وغیرہ. تو یہ ائمہ سے، امام زمانہ سے عیدی لینے کا ایک بہانہ ہے. اور امام زمانہ کیا عیدی دیتے ہیں؟ بہترین عیدی وہ ہے امام زمانہ کے پاس سے آئے گی جو خدا کے خزانے میں بہترین ہے. وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اہل بیت کے راستے پر چلنا ہے، اہل بیت کا کردار، اخلاق، اور وہ تمام چیزیں جو اہل بیت نے ہم کو کرنے کا حکم دیا ہے. ایک بڑی مسئلہ ہو گیا کیونکہ شعبان کا جو مہینہ شروع ہوا تو اس میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، پھر وہ ظاہر سی بات ہے پھر حضرت ابوالفضل، اور آج امام سجاد علیہ السلام. تو ہمیشہ کئی سالوں سے مجھے یاد ہے، یہ ہو رہا تھا کہ جو یعنی جمعرات کا روزہ، اس کا ثواب میں بتاتا تھا آپ کے سامنے. عجیب روایت ہے، تتزین السماوات، آسمان زینت کرتے ہیں، اور ملائکہ کہتے ہیں کہ پروردگار جمعرات کے دن جس نے روزہ رکھا ہے اس کی دعاؤں کو قبول فرما، دعاؤں کا جواب دے، عجب دعاءہ، اور اس کے لیے اغفر لصائمہ، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما جس نے جمعرات کے دن روزہ رکھا ہے. ایک بات میں نے کہی تھی، وہ یہ کہ 150 دفعہ آیت الکرسی پڑھ لیں گے محترمہ، گھر میں کام سب خراب ہو چکا ہے، تو کام نہیں ہو رہا وہ سب، تو لہٰذا لمبے لمبے اعمال نہ کریں. اس کے ساتھ دیکھیے، یہ 2 رکعت نماز تھی آج کے دن کی. 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 100 دفعہ قل اللہ، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 100 دفعہ قل اللہ. اب بہت سے مرد اس بات کو بنیاد بنا سکتے ہیں کہ مولانا نے منع کیا تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم عورتوں کی عادت ہے، بالکل محرم ہو تو گھومتی رہتی ہو، رمضان آئے تو قرآن کھلا ہوا ہے، کیا سلسلہ ہے. دیکھیے یہ بات صحیح ہے ایک حد تک، لیکن مرد حضرات یہ بھی بات سن لیں کہ ان کا بہت سارا رزق، بہت ساری بیماریاں، پریشانیاں، جو بری چیزیں دور ہو رہی ہیں اور اچھی چیزیں جو آ رہی ہیں، وہ انہی خواتین کی بدولت ہے کہ جو واقعاً ہم سے آگے بڑھ چڑھ کر عزاداری میں، میلاد میں، تمام دینی کاموں میں حصہ لیتی ہیں. اور تو لہٰذا برداشت تو کرنا پڑے گا. بھائی صبح کی نماز آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہے، کم از کم مجھے تو برداشت کرنی پڑتی ہے، اٹھنا پڑتا ہے آپ کو زبردستی. برداشت کا مطلب یہ ہے کہ ہنسی خوشی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرا ایمان جس سطح کا ہے وہ بات کر رہا ہوں میں، تو برداشت کر کے انسان پڑھتا ہے. تھکا ہوا ہے، نیند آ رہی ہے، یا کبھی ظہر عصر کی نماز بالکل دل نہیں چاہ رہا، لیکن بہرحال پڑھنی تو ہے. تو جس طرح سے وہاں آپ برداشت کرتے ہیں تکلیف کو، یہاں پر بھی بہرحال تھوڑی سی اسپیس دینی پڑے گی. اگر بچے کو دعا پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ کا یہ برداشت کرنا ان کے لیے عبادت میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو عبادت میں طاقت دے رہے ہیں.
جہاں پر یہ بات بری ہے، اچھی نہیں ہے کہ لمبی چوڑی عبادتیں، گھر کا کام ڈسٹرب ہو جائے، تو وہاں پر یہ بات بھی بری ہے کہ جہاں خاتون نے، زوجہ نے، ماں نے، بہن نے، کسی خاتون نے جس کا آپ سے ایک تعلق ہے بڑا گہرا، گھر میں اس نے عبادتیں کرنا شروع کی، آپ نے مذمت کرنی شروع کر دی، یہ چیز اچھی بات نہیں ہے بہرحال. اور خاتون کو بھی چاہیے کہ ایک میانہ روی کے ساتھ، تو یہ اتنا لمبی چوڑی عبادتیں نہیں. اور میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ شعبان آ چکا ہے، ایک دن جو روزہ رکھے گا شعبان میں، خدا اس کے حرم اللہ جسدہ علی النار، خدا اس کے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. اور رسول خدا جب شعبان آتا تھا تو منادی کو، یعنی جو منادی ہوتا ہے جو اعلان کرتا تھا، جس کو جارچی کہتے تھے پرانے زمانے میں، فارسی میں جارچی کہتے ہیں. جار وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ مدینے کے لوگوں شعبان آ چکا ہے. رسول خدا نے انا رسول اللہ علیکم، میں اللہ کے رسول کا رسول ہوں، اللہ کے رسول نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں شعبان آ چکا ہے. اور جو ائمہ سے حدیثیں ملتی ہیں تو مولا کائنات نے فرمایا کہ اس مہینے میں روزہ رکھو نبی کی محبت میں، خدا کی قربت میں. یعنی عجیب ہے، یہ جو شعبان کا روزہ ہے اور شعبان کو راتوں کو اٹھ کے کثرت سے عبادت کرنے کا حکم جو ہے نبی کی محبت کی وجہ سے. تم نبی کے عاشقوں کے نہیں ہو، ہیں پنجتن کے عاشقوں کے نہیں ہو، ہاں ہیں، تو وہ یہ کرتے تو تم یہ کرو. یعنی یہ ایک الگ جہت دکھائی جا رہی ہے، یہ ایک الگ ڈائمنشن دکھایا جا رہا ہے. بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ شعبان کا روزہ شک کو ختم کرتا ہے، شعبان کا روزہ رزق میں وسعت لاتا ہے. جس کے قضا روزے ہیں وہ قضا روزے اپنے شعبان میں رکھے. اور اس میں یقیناً گھر کا نظام ڈسٹرب ہوتا ہے. میں نے بار بار یہ کہہ رہا ہوں، مردوں کو چاہیے، گھر سے کام ہو رہا ہے، آج کل جاب پہ نہیں جا رہے اگر تو خاتون خانہ روزہ رکھ رہی ہیں، کوئی تو ایک دوسرے کی مدد کر کے شعبان میں جتنے روزے ہو سکتے ہیں اپنی گردن سے اتاریے. اور ایک تیر سے دو شکار کریں گے آپ. کس طرح سے آپ کے قضا روزے بھی ادا ہو جائیں گے اور شعبان کا ثواب بھی ملے گا. صدقے کا بہت زیادہ ثواب ہے، صلوات کا بہت زیادہ ثواب ہے. صبح کو استغفر اللہ و اسلو توبہ 70 دفعہ ماہ شعبان میں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الحی القیوم. یہ جو استغفار ہے پڑھنے کا 70 دفعہ بہت زیادہ 3 طرح کی استغفار آئی ہیں. ہر جمعرات کو یہ نماز آئی ہے جس کو بیٹھ کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور کثرت کے ساتھ صلوات بھیجے انسان. مناجات شعبانیہ ہیں جو کہ مفاتیح الجنان میں ہے، صلوات شعبانیہ ہیں جو کہ مفاتیح الجنان میں ہے. اگر کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا انسان کے، ہمیشہ میں نے عرض کیا کہ استغفار صلوات کی تسبیح لے کر، تسبیح نہ لے، پڑھتا رہے مسلسل. اور آپ جا کر اس صلوات شعبانیہ میں دیکھیے، ید ابو فی صیام ہی و قیام ہی فی لیالی ہے و ایام ہی. پروردگار ہم اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چل رہے ہیں شعبان میں کہ ید ابو دعب کہتے ہیں عادت تھی، یہ معمول تھا. رسول خدا کا کیا تھا؟ شعبان میں روزہ رکھنا دن کو اور راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا. وہ رسول خدا جن کی عام دنوں کی عبادت عرش سے آگے کہیں پہنچ چکی ہے، وہ رسول خدا شعبان کے مہینے میں عبادت کرتے تھے. اگر کسی کی آنکھ کھل گئی ہے رات کو، مولانا نے کہا تھا تو مولانا نے تو کہا تھا لمبی چوڑی 2 رکعت اٹھ کر، یا رسول اللہ آپ پڑھتے تھے، پسند ہے آپ کو شعبان کے اندر کثرت سے عبادت، میں 2 رکعت نماز پڑھ کے دوبارہ سو جاؤں گا. اچھا مولانا منہ پہ پانی ڈالیں گے تو پھر وہ نیند اڑ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. استغفار کی تسبیح، صلوات کی تسبیح، قل هو اللہ انا انزلنا، یہ تمام باتیں روایات کے اندر آئی ہیں جو میں آپ کو خلاصہ کر کے بتا رہا ہوں. یعنی ان سب باتوں کو دیکھ کر سمجھ میں کیا آتا ہے؟ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ایک دم سے اچانک حملہ نہیں کرے گا ماہ مبارک رمضان ہم پر. ائمہ بتا رہے ہیں رجب آ گیا جاگ جاؤ 30 دن، شعبان آ گیا جاگ جاؤ، استغفار صدقہ. آپ دیکھیے کثرت کے ساتھ شعبان میں استغفار کرنے کا حکم ہے، کثرت کے ساتھ جتنی حیثیت صدقے کا حکم ہے، عبادت کا حکم ہے. صدقے کو جا کر آپ روایت میں دیکھیے، عبادتوں کو جا کر روایات میں دیکھیے، روزے کو جا کر دیکھیے، صلوات کو جا کر دیکھیے. ان سب کا کیا فلسفہ ہے جو روایات نے بتایا؟ صدقہ خدائے رحمان کے غضب کو بجھاتا ہے، صدقہ عمر کو طولانی کرتا ہے. ہم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہونے والے ہیں، کتنے دن رہ گئے؟ 24-25 دن. ماہ مبارک رمضان میں جائیں گے، خداوند تبارک و تعالیٰ کے دسترخوان پر بیٹھنا ہے. رسول خدا کے مطابق، فرمان کے مطابق ہمارے گناہ کی صفائی رجب میں کروائی جا رہی ہے، شعبان میں کروائی جا رہی ہے کہ مسلسل پاک و پاکیزہ ہو کر داخل ہو تاکہ تمہیں پروردگار عالم اپنے دسترخوان پر بٹھا سکے. اور وہ پروردگار ضیافت اللہ
شعبان ماہ مبارک رمضان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضیافت اللہ، خدا کی مہمانی. ہم خدا کے مہمان ہیں، خدا ہمارا میزبان ہے. تو سوال آپ سے اب یہ استقبال رمضان کی تقریر بھی ہو سکتی ہے اور شعبان کی بھی، تو دونوں لحاظ سے سنیے. میزبان سب سے زیادہ کس کو آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ آپ یہ کھائیے نا اور لیجئے؟ کس کو کہتا ہے؟ آپ کے گھر میں 10 15 20 25 مومنین آئے ہوئے ہوں اور ایک کوئی برج تقلید بھی آپ کا بیٹھا ہوا، آپ اس کو بھول جائیں گے اور اپنے ایک دوست سے کہیں گے آپ لیجئے کھائیے زیادہ لیجئے، آپ نے تکلف کیا، آپ کہیں گے بے ادبی کر رہے ہیں آپ، یہ مرج تقلید آپ کا بیٹھا ہے، آپ اس کے پاس کھڑے رہیے، دیکھیے کوئی چیز کم نہ ہو اس کے پاس، آپ اپنے ایک معمولی سے دوست کی خدمت کر رہے ہیں. تو کیا کریں گے آپ؟ مرج تقلید کی زیادہ خدمت کریں گے. مرج تقلید ہے، سرکار کوئی چیز کمی نہیں ہے، ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی اس کے پاس ہوگا، پانی بھی اور سالن بھی اور چاول بھی اور میٹھا بھی، سب اس کے پاس. پوری توجہ آپ کی کس کی طرف ہوگی؟ آپ کے مرج تقلید کی طرف. کیوں؟ کیونکہ بہت متقی ہے، عالم ہے، فاضل ہے، فقیہ ہے، اہل بیت کے علوم جانتا ہے، احترام اہل بیت کی بارگاہ میں. اب ہم کیا کریں کہ ہمارا احترام خدا کی بارگاہ میں ہو؟ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن فرمائے تم میں سب سے زیادہ خدا کی نزدیک باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. تو رجب اور شعبان باتقوی بنانے کا کارخانہ ہے کہ جب آپ بیٹھیں جا کر ماہ مبارک رمضان میں دسترخوان پر خداوند تبارک و تعالیٰ کے، تو اتنے پاک و پاکیزہ ہو جائیں کہ خدا کہے کہ مجھے اپنے اس بندے کی جانب توجہ کے ساتھ انعام نازل کرنا ہے. اور انعامات کی بارش کب ہوگی؟ 23 رمضان المبارک کی صبح فجر کے وقت، کہ جب تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، کہ وہاں پر جب ملائکہ ہر امر کو لے کر اتریں گے تو آپ کے لیے جتنی آپ نے محنت کی ہوگی، جتنا خلوص کے ساتھ آپ نے کام کیا ہوگا، اتنی زیادہ ملائکہ آپ کی جانب توجہ رکھیں گے. حضرت حجت کے توسط سے، خدا توسط سے ان کے توجہ رکھے گا. تو یہ شعبان ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ گزرتا جا رہا ہے. توفیق چاہیے اس کے لیے، یاد رکھیے گا، توفیق چاہیے. مثلا میں جا رہا ہوتا ہوں تو میں گانا اور غزل تو میں نہیں کرتا، مثال دے رہا ہوں، میں گانا اور غزل تو گنگنا لیتا ہوں آدھے گھنٹے تک کے لیے، جتنے بھی مجھے یاد ہیں گانے، لیکن مجھ سے میں سلوات نہیں بھیجتا. کیوں نہیں بھیجتا؟ کہ زبان سلوات بھیجنے میں زیادہ زحمت ہوتی ہے. توفیق کا مسئلہ ہے، عالم غیب سے توفیق چاہیے. کوئی گناہ میں نے ایسا کیا ہے جو میں سلوات نہیں بھیج پا رہا، یہ استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، 4 حرف پر کلمات پر مشتمل ہے. یہ میری زبان سے ادا نہیں ہو پا رہا. کیوں؟ کیونکہ توفیق چھن چکی ہے. بدترین انسان وہ ہے جس کو یہ پتا ہی نہ ہو کہ اس سے توفیق چھن چکی ہے، اور اس سے بہتر وہ ہے جس کو پتا ہو کہ مجھ سے توفیق چھن چکی ہے. جو بیمار ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں بیمار ہوں، بڑا بد نصیب ہے. جس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اب وہ جائے گا چارہ جوئی کرے گا علاج کی. تو عزیزان گرامی، انسان کی عقل قبول نہیں کر سکتی کہ میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ 7-8 الفاظ پر مشتمل، یہ کیا انقلاب لے آئے گا؟ یہ کون سی چیز تبدیل ہو جائے گی؟ نہیں، اہمیت ہے اس کی. تبھی ائمہ نے کہا صدقہ، سلوات. سلوات کیا کرتی ہے؟ گناہ کو ختم کرتی ہے، غضب کو ہٹاتی ہے، رسول خدا کی برکتیں آتی ہیں. شعبان میں حکم ہے. استغفار کیا کرتی ہے؟ خدا کی نعمتیں وصول کرنے کے لیے تیار کرتی ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی نعمتیں وصول کرنے کے لیے تیار کرتا ہے. صدقہ کیا کرتا ہے؟ خدا کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے. آپ نے توجہ کی؟ تینوں چیزیں جو آپ کو اور ہم کو حکم دیا جا رہا ہے، خدا کے غضب سے بچو، خدا کے غضب سے بچو. اور مفاتیح الجنان میں جا کے آپ پڑھیے گا اس کو. مودت اہل بیت ہے یہ سب، اور ہم جو کر رہے ہیں سب یہ کام کہ یا رسول اللہ، آپ کے بیٹے کی یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، امام حسین بیٹے ہیں رسول اللہ کے. یہ مسلمان تو کیا کافر تک مانتا ہے کہ رسول خدا کے بیٹے ہیں امام حسین. تو آج رسول خدا کے بیٹے کی یہاں ولادت ہوئی ہے. قرآن جب کہہ رہا ہے امام سجاد علیہ السلام کل ہوگی. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو تاریخ ہے کتابوں میں علماء نے لکھی ہے وہ یہی ہے کہ 5 شعبان جمعرات کا دن، البتہ آج شب ہے لیکن اس وقت جمعرات کا دن تھا. تو 5 شعبان کہا گیا ہے کہ ولادت ہے امام سجاد علیہ السلام کی. سن جو ہے وہ 38 ہجری، یعنی امیر المومنین کی شہادت سے 2 برس پہلے، اور امام حسن کی شہادت سے 12 برس پہلے. اور اگر آپ امام حسین کی شہادت سے دیکھیں، معذرت، امیر المومنین کی شہادت سے 2 برس پہلے 40 ہجری میں ہوئی. 50 ہجری میں کس کی شہادت ہوئی ہے؟ امام حسن کی. تو 12 اور 10 22 اور 10
32. یعنی اس طرح کا جوانی کا سن ہے کس کا؟ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا. اچھا مختلف تاریخیں ہیں، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا، اختلافات کے ساتھ نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آپ کو تبدیلی نظر آئے تو یہ ہے تاریخوں میں. امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کے اندر اختلاف ہے، حتیٰ امیر المومنین کی ولادت میں اختلاف ہے. رسول خدا کی ولادت آپ کے سامنے ہے 12 ربیع الاول 17 ربیع الاول. تو یہ مسلمانوں میں اختلاف ہے، روایتیں مختلف ہیں، تاریخ مختلف ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. جو علماء نے دیکھا ہمارے یہاں صحیح ترین ان کو تاریخ ملی وہ انہوں نے بتا دی. نام کیا ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا؟ علی. والد کا نام حسین، امام حسین علیہ السلام. ایک بات وہ یہ کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ علماء نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، بزرگ علماء نے، کہ کربلا کے واقعے میں 2 جملے بس، کہ جو بیمار امام کہا جاتا ہے وہ کربلا کے واقعے میں صرف امام کو بیمار رکھا گیا تھا تاکہ امام حسین کی نصرت اور جہاد کی تکلیف اور ذمہ داری ساخط ہو سکے امام سجاد پر سے. اس انداز سے بار بار بیمار نہ کہا جائے کہ امام کی تذلیل ہو، نعوذ باللہ توہین ہو اور اہانت ہو. شہادت کب ہے؟ 95 ہجری. 3 امام ہیں ہمارے کہ جن کی مدت امامت سب سے طویل ہے، 3 دہائیوں پر، 3 ڈیکیڈز پر ہے. ایک تو خود امیر المومنین 10 ہجری میں امام بنے اور 40 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، 30 سال ہو گئے. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام 220 ہجری میں آپ امام بنے اور 255 یا 56 میں آپ کیا ہوا؟ آپ کی شہادت واقع ہو. تو یہ 34-35 سال ہو گئے. اس کے بعد امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اسی طرح سے امام صادق کی امامت بھی تقریباً 33 سال چلی. امام سجاد ان ائمہ میں سے ہیں کہ جن کی امامت سب سے زیادہ چلی، 35 برس آپ امام رہے. اور واقعات بڑے عجیب ہیں، اور امام سجاد کی زندگی کو اگر کربلا کے واقعے سے جدا کر کے دیکھا جائے تو ہم نہیں کر کے دیکھ سکتے، کیونکہ امام سجاد کی زندگی 2 چیزوں پر مشتمل ہے. اگر ہم 35 برس کی امامت کی زندگی کو دیکھیں تو امام سجاد کی زندگی 2 حصوں پر مشتمل ہے. حصے کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں 2 چیزیں امام کی زندگی میں نظر آتی ہیں. ایک تو امام کی عبادتیں، دعائیں، مناجات. صحیفہ سجادیہ آپ کے سامنے، دعائے مکارم الاخلاق آپ کے سامنے، ابو حمزہ صومالی آپ کے سامنے، مناجات شعبانیہ آپ کے سامنے. یہ تمام کی تمام چیزیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز نظر آتی ہے کہ امام سے اگر آپ فقہی احادیث، خوب توجہ کیجیے گا، امام سے آپ فقہی احادیث کو دیکھیں، فقہی کہ جو امام کا لطف ہے. اور مجھے ذمہ داری کہتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا کہ امام کی ذمہ داری ہے، ہمارے لحاظ سے نہیں، خدا کے لحاظ سے. بالکل امام حسن کی طرح کہ بالکل آپ کو 500 تو چھوڑ دیے، 300 نہیں، 150 نہیں، 100 حدیثیں نہیں ملیں گی ان دونوں شہزادوں سے. 40 ہجری سے لے کر 60 ہجری تک 200 حدیثیں نہیں ملیں گی آپ کو، فقہی حدیثیں. عجیب بات ہے یہ، 20 سال میں 200 حدیثیں نہیں ملتی ہیں آپ کو. لیکن اسی طرح سے امام سجاد ہیں، آپ کو فقہی احادیث بہت کم ملیں گی. پوری زندگی جو 35 برس کی ہے، لیکن آپ کو ایک چیز ملے گی، واقع کربلا کو اجاگر کرنا. کس انداز سے امام نے واقع کربلا کو اجاگر کیا، یہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. دوسری چیز وہ یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو حدیث وصیت ہے، حدیث وصیت کیا ہے؟ آسمان سے ایک کتاب اتری، ریٹن اور نوشتہ اور تحریری صورت میں لکھی ہوئی تھی رسول خدا کے پاس. ہمیشہ سنا ہے آپ نے، 12 مہریں تھیں. کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل نے فرمایا کہ یہ اپنے منتجب اہل بیت کو دو جو تمہارے گھر والوں میں بلند مقام رکھتے ہیں. کہا کس کو؟ کہا علی بن ابی طالب اور ان کی اولادوں کے لیے. تو رسول خدا نے وہ وصیت مولا کائنات کو دی اپنی شہادت اور وفات سے پہلے. امیر المومنین نے ایک مہر توڑی اس میں سے. یہ میں نے ہمیشہ عرض کیا ہے، مہروں پر نام نہیں لکھا ہوا تھا روایت کے مطابق. یہ مہر علی توڑیں گے، یہ حسن، یہ حسین، یہ امام سجاد. کوئی بھی ایک مہر کسی امام کو توڑنی ہے، جو اس میں سے نکلا وہ اس امام کو کرنا ہے. اب لوگ کہیں گے مولانا لکھنے کی کیا ضرورت تھی، رسول خدا بتا دیتے. تو یہ ہماری جگہ نہیں ہے، روایت آ گئی، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں. کم از کم ایک نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ہم کو بھی تعبد کرنا ہے، جو بتا دیا اس کے مطابق چلنا ہے. اور اگر نہیں چل پا رہے، دعا کریں کہ پروردگار ہم کو اپنے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مسلسل انسان توفیق طلب کرے، مسلسل مدد مانگے. ائمہ نے بڑی تاکید کی ہے، بہت اصرار کیا. جب امام سجاد نے وہ مہر توڑی تو کیا جملہ نکلا اس میں سے کہ ان اصمت
وَأَطْرِقْ، سر جھکا لو، خاموش ہو جاؤ، کچھ مت بات کرو۔ 35 برس امام نے کوئی تبلیغ نہیں کی ہے اس معنوں میں کہ جو امام باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام، دیگر ائمہ نے گفتگو کی ہے۔ یہی چیز امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی ہم کو روایت میں ملتی ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تشریف لے گئے دنیا سے اور شہید ہو گئے، کب شہید ہوئے؟ 183 امام موسیٰ کاظم 183 میں۔ روایت کے اندر ہے کہ امام رضا کو حکم تھا کہ 3 سال تک تم کوئی بات کسی سے نہیں کرنا، کوئی تبلیغ، کوئی دین کی بات، کسی سے کوئی بات چیت گفتگو نہیں کرنا۔ تو 3 سال تک امام خاموش رہے، اور بعض جگہ پر یہ ملتا ہے کہ خاموش رہے، اور بعض جگہ ملتا ہے کہ ہارون کے انتقال کے بعد پھر امام نے گفتگو شروع کی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ امام مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، مسلسل بات چیت کر رہے ہیں، ہمیشہ معجزات دکھا رہے ہیں۔ خدا کی اجازت سے، خدا کے اذن سے، اور یہ امام اور خدا کے درمیان ایک خاص رابطہ ہے۔ دوبارہ امام سجاد کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کیا تھا؟ عصمت، خاموش ہو جاؤ، بالکل خاموش رہو۔ اور کیا تھا؟ اطرق، سر جھکا دو اپنا، یعنی کسی سے کوئی بات مت کرو۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ ہم کو امام کے جو شاگرد ہیں وہ 10-12 سے زیادہ نہیں ملتے، 15 سے زیادہ نہیں ملتے، بہت سے بہت شاگرد۔ ایک شاگرد بڑا مشہور شاگرد ہے ابو حمزہ صومالی، ثابت ابن دینار، کہ جنہوں نے امام صادق کی شاگردی بھی کی، اور جب کوفے میں تھے تو خبر پہنچی کہ امام صادق شہید ہو گئے اور امام موسیٰ کاظم امام بن گئے، لیکن امام موسیٰ کاظم سے ملاقات نہیں کر سکے۔ اور ابو حمزہ صومالی کے جو رشتہ دار ہیں گھر کے، فرض کیجئے بھتیجا اور دیگر مردوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو رجال کی کتاب میں، ان کی عظمت دیکھیے آپ تو آپ کو لگے گا کہ ایک شاگرد ایک قبیلے سے اٹھ کر آیا، اس نے کتنی تبدیلی کی، کتنی تبلیغ کی، لوگوں کو اچھائی کی طرف کس طرح سے بلایا۔ ایک اور چیز یہ سمجھ میں آتی ہے، ایک سوال آتا ہے کہ اتنی کثرت کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام نے عبادتیں کیوں کی؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا، حکم خدا ہے۔ امام باقر عبادتیں نہیں کرتے تھے، امام صادق نہیں کرتے تھے، لیکن کیونکہ امام سجاد علیہ السلام کو شاگردوں کی تربیت نہیں کرنی تھی، بچے ہمارے غور سے سنیں یہ بات، اور بچیاں 24 گھنٹے ہیں امام کے پاس۔ معجزے کے ساتھ امام بات کرنا چاہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن امام کے پاس 24 آورز ہیں۔ اب امام سجاد کے اگر شاگرد 5ویں 6ٹھے امام کی طرح ہوتے، گھر پہ آ رہے ہیں، امام درس بتائیں گے، ان کو فقہ بتائیں گے، فلسفہ اور پتہ نہیں کلام اور معرفت الہی اور تفسیر اور حدیث و علوم اہل بیت بتائیں گے۔ لیکن جب شاگرد نہیں ہیں تو اب امام کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے رہیں۔ ہمارے معاشرے کا جملہ نعوذ باللہ علیہ باللہ استعمال کریں کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو سڑک پر ٹہلنے نکل گئے۔ یہ بڑی عجیب ہے، ویسے بڑا عجیب مسئلہ، وہاں ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے ایک فضول سا کام شروع کر دیا۔ یہ واقعاً یہ ہمارے جو علماء سے اگر آپ کہیے ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا قبلہ، تو ہم نے یہ کام شروع کر دیا فضول میں، ایک لغو اور ایک بیکار کام، تو وہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ٹائم آیا کہاں سے جو تم پاس کرو اس کو۔ تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ لہٰذا اب امام سجاد عبادتیں کریں گے، اب مناجات کریں گے جس کے ذریعے تبلیغ ہوگی۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسری چیز، بعض حضرات کا یہ کہنا ہے، میں نے کیا کہا؟ بعض حضرات کا، امام سے حدیث بیان نہیں کر رہا، معصوم سے حدیث نہیں ہے، معصوم کے راویوں سے نہیں ہے۔ بعض حضرات یہ اس احتمال کو، امکان کو دیتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اتنا جانگداز تھا کہ امام سجاد علیہ السلام عبادتوں کے ذریعے اپنے اندر اس واقعے کو برداشت کرنے کی طاقت کو طلب کرتے تھے۔ میں نے کہا حدیث نہیں ہے، امکان ہے، کیونکہ قرآن کے اندر آیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ تو مسلسل نماز، مسلسل صبر۔ علماء فرماتے ہیں، جو میں نے سنا ہے، کہ جناب زینب واقع کربلا کے 1 سال بعد زندہ رہیں، جناب رباب 1 برس زندہ رہیں۔ یہ کیوں زندہ رہیں 1 برس؟ امام جناب زینب 1 برس کیوں زندہ رہیں؟ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے سنا ہے کہ واقعہ اتنا سخت اور شدید تھا کہ اس سے زیادہ بدنی اور جسمانی طاقت جواب نہیں دے سکتی تھی۔ تمام کے تمام اور بھی اہل بیت کے اس طرح کے واقعات ملتے ہیں۔ تو ایک امکان شاید یہ ہو۔ اور پھر آپ اس میں دیکھیے کہ جس طرح سے امام نے دعائیں کی ہیں، اور ایک طریقہ، ایک بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ جب آپ سے ممبر چھین لیا گیا تو آپ اس طرح سے اپنی تبلیغ کیجئے، آپ کی حقانیت بھی پتہ لگے، اور اب اس کو توجہ سے سنیے گا، اس جگہ پر جا کر امام اپنی شخصیت کو بتائیں کہ جہاں دوسرے لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس بات کو۔ اب مسئلہ یہ کہ ہر بات ایسی نہیں ہے، اس کو بات کر کے آگے سوالات آئیں گے آپ کے ذہن میں، بالکل آئیں گے، اور اس کو بالکل پوچھ سکتے ہیں آپ۔
اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اس کو سنیے گا ذرا. امام معاشرے میں رہ رہا ہے، امام معصوم، امیر المومنین سے لے کر حضرت حجت تک. گوشت، دال، دلیا، چاول، جو، گندم، جوار، یہ سب لوگ کھا رہے ہیں، امام بھی کھا رہے ہیں. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، امام بھی نماز پڑھ رہے ہیں. لوگ سانس لے رہے ہیں، امام بھی سانس لے رہے ہیں. لوگ جبہ پہنتے ہیں، ابا امامہ. لوگ عطر لگا رہے ہیں گلاب کا، مشک کا، امام بھی یہ کر رہے ہیں. گھر ہے بھائی، یہ ہماری طرح رہ رہے ہیں گھر معاشرے میں، ٹھیک ہے. لیکن جب تعاملات سماجی میں، اجتماعی میں، یعنی سوشل بیہیویئر میں جب امام آتا ہے تو وہاں امام کی ذات میں خوبیاں خود بخود دکھنی چاہیے. کیوں دکھنی چاہیے؟ یہ خود امام کی ذات ہے. امام کسی کو دکھانے کے لیے کام نہیں کرے گا. امام معصوم، اس کی ذات کی خاصیت یہ ہے، آئینے کو آپ سورج کے سامنے رکھیں، خود بخود روشنی پھینکے گا. وہ ارادہ نہیں کر رہا کہ میں روشنی پھینکوں، لیکن جب وہ معاشرے میں آئے گا تو خود بخود پتہ لگے گا. قصائی کہے گا یہ شخص جب مجھ سے گوشت لینے آتا ہے تو میرے تمام گاہکوں سے بالکل مختلف ہے. جب یہ گندم خریدنے آتا ہے تو مختلف ہے. جب اس کے نوکر گندم خریدنے آتے ہیں تو بڑے عجیب ہیں. جب میں اس کو بتاتا ہوں قیمت تو مجھ سے اس طرح سے کرتا. یعنی امام جس جگہ پر بھی جائیں گے، یاد رکھیے یہ واقعات موجود ہیں، میں عقیدت اور محبت کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. جہاں پر بھی امام گئے وہاں کے لوگوں نے کہا یہ بالکل مختلف انسان ہے، یہ عجیب انسان ہے، یہ بڑے الگ انداز سے بات کرتا ہے. تو ایک تو یہ مسئلہ. دوسری چیز کیا؟ دوسری چیز یہ کہ آپ نے ممبر پہ نہیں آنے دیا، آپ نے مسجد نبوی میں نہیں آنے دیا. اب امام کریں تو کیا کریں؟ بقول ایک بزرگ کے، کسی حکیم کے، کہ اگر تمہیں سب سے منفرد دکھنا ہے تو پرواز کو اپنی اتنی اوپر لے جاؤ، اتنی اوپر لے جاؤ کہ جہاں دوسرے پرواز نہ کر پائیں. یہ میرے آپ کے لیے ہے. امام کسی کے ساتھ مقابلہ، کوئی جگہ ہی نہیں ہے امام کسی کے ساتھ مقابلہ کریں. ان سب کی اوقات کیا ہے امام آدمیوں کی. یہ خدا کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اب امام آ کر وہ چیز عطا کریں گے کہ جو دعائیں ہوگی، دعاؤں کا کیا مطلب ہے؟ خدا سے بات کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ. میری درخواست ہے کہ مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے صحیفہ سجادیہ کا، اس کے اندر فلسفہ دعا جا کر پڑھیے گا، جس میں انہوں نے اس بات پر گفتگو کی ہے کہ امام سجاد جب خدا سے گفتگو کرتے ہیں تو کس طرح سے، اور جب دوسرے دانشور، عربی جاننے والے، امام کے زمانے کے کچھ عرصے بعد کے تابعین، تبع تابعین، جو 1400 سال پہلے، 1300 سال پہلے مدینے میں تھے، اس کے بعد پیدا ہوئے، وہ کس طرح سے خدا سے گفتگو کرتے ہیں. امام نے جن الفاظ کو کسی موقع پہ استعمال کیا ہے، دوسروں نے کس طرح سے استعمال کیا ہے. تو یہ کیا مطلب ہے؟ اب یہ میں آپ کے اور اپنے لیے کہہ رہا ہوں، یعنی اس بلندی پر جا کر پرواز کی ہے امام نے کہ ہم دنیا کے سامنے کچھ رکھ سکتے ہیں کہ دیکھو یہ چیز ہے ہمارے امام کے پاس. تو میں نے کیا عرض کیا؟ صحیفہ سجادیہ. ایک تو یہ کہ آپ نے ممبر چھین لیا، مسجد میں نہیں جانے دے رہے، آپ نماز پڑھانے نہیں دے رہے. خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ. خاموش ہو جاؤ کا مطلب امام نے گفتگو کسی سے بالکل نہیں کی، غلط ہے. صحیفہ سجادیہ گواہ ہے کہ خاموشی کا حکم ایک خاص حکم تھا، لہٰذا امام نے اس طرح سے گفتگو کی. رسالۃ الحقوق، دعا ابو حمزہ صومالی، مناجات شعبانیہ. یہ کس لیے؟ یہ اس لیے کہ ہم اس کو دیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد امام کی زندگی کے اس پہلو کے ذریعے بھی گفتگو کریں. یہاں تک اگر بات آ گئی، اب آپ ایک مجھے بات کہنے دیجئے. دیکھیے کوہ نور ہیرا جو ہے نا، کوہ نور ہیرا، وہ بھی اگر کسی نابلد آدمی کے ہاتھ میں آ جائے جس کو کچھ پتہ نہ ہو، تو وہ اس کو چنے کی پڑیا کے عوض بیچ دے گا. سمجھنے والے کے سامنے آئے گا تو وہ یہ بتائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے. ایک بات. اور اگر آپ کی جیب میں کوہ نور ہیرا پڑا ہے اور آپ سبزی کے بازار میں گھوم رہے ہیں، جب پھل اور پھلواری بکتی ہے سبزی، تو پھر آپ کبھی بھی نکال کر وہاں قیمت نہیں لگوائیں گے اس کی. اب چلیے آپ صحیفہ سجادیہ کی طرف. کوہ نور ہیرے کے مقابلے میں صحیفہ سجادیہ کی کتنی قیمت ہے؟ یہ ہمارے امام کے الفاظ ہیں. ہمارے بچے بچیاں یہ جو جدید انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں، یہ جب بھی بات کرتے ہیں ہمیشہ بہادری کے ذریعے بات کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہم السلام کی، ہمیشہ بات کرتے ہیں شجاعت کے ذریعے. اچھا، اگر ہمیں کہیں پر بھی 15 شعبان آ رہی ہے تو ہم کیا بناتے ہیں؟ ایک شخص ہے جو گھوڑے کے اوپر ہے، 2 ٹانگیں اس کی ہوا میں اور پچھلی 2 ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس نے تلوار نکالی ہوئی ہے نیام سے، اس تلوار سے خون ٹپک رہا ہے. کس نے حق دیا ہے آپ کو امام زمانہ کی اس طرح کی تصویر بنانے کا؟ آپ کے گھر کا کوئی بچہ ہے کیا؟ بچی ہے؟ سالگرہ ہو رہی ہے کسی آپ کے گھر والے کی؟ کس نے حق دیا ہے اس ڈائمنشن میں امام زمانہ کو ڈالنے کا؟ کس نے حق دیا؟ ہمیں تمہارے جیب میں کوہ نور ہیرا ہوتا ہے، سبزی والے کے سامنے نکال کے دکھاتے نہیں ہو. یہاں پر اکنی دو انی کے لیول پہ امام کو لے آئے ہو.
صحیفہ سجادیہ کو کیوں بھول جاتے ہو میرے بھائی؟ بات کرتے وقت تم ابو حمزہ صومالی کو کیوں بھول جاتے ہو؟ مولانا ہم نے کہا وہ یہ تھا تو راہب کو بچے وہ نہیں مان رہے تھے. کس نے کہا ہے آپ سے ہیرے کو نکالا جاتا ہے گوہر شناس کے سامنے، جوہر شناس کے سامنے؟ ایک ڈائمنشن میں اگر کوئی آپ کی بات نہیں سمجھ رہا دوسرے ڈائمنشن کے ذریعے بات کیجئے. امام کی تمام شخصیات کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے ہونا چاہیے. بہادری مولا کائنات نے جو کارنامے دکھائے بہادری کو وہ ہمارے سامنے ہے. امام سجاد نے جو دعائیں مانگی صحیفہ سجادیہ کی، ہم اس سے کیوں متمسک نہیں ہیں؟ ہم اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ ہماری توجہ اس جانب. یہ امام کے فضائل ہیں. یہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے شخصیت کا ایک یہ زاویہ. اور پھر جو امام کی جو عبادت ہے، زہری بنو امیہ کے دور کے بڑے مشہور فقیہ کہیے عالم کہیے عمال میں سے تھے. تو یہ جب بھی امام سجاد علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے تھے تو یہ زین العابدین کر کے بیان کرتے تھے. اچھا اس سے پہلے کہ میں اس کو بتاؤں ایک واقعہ بتا دوں. ہاں وہ رہ گیا ذہن سے نکل گیا کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدہ کا نام کیا تھا اور وہ والدہ کا واقعہ قصہ کس طرح سے ہوا. تو آپ کو پتہ ہے کہ خلافت ثالثہ یا ثانیہ کا دور تھا کہ جب ایران فتح ہوا اور اس کے بعد جو گرفتار ہوئی تھی خواتین مرد سب کنیزیں وہ سب آئے اور اس کے بعد مدینے میں مسجد نبوی میں ان کو لایا گیا. جب لایا گیا تو وہاں پر یہ کہا گیا کہ یہ خواتین ان کو بیچ دیا جائے. امیر المومنین نے مداخلت کی اور کہا کہ ان بنات الملوک جو بادشاہوں کی بیٹیاں جب پکڑی جاتی ہیں یا عمرا کی تو ان کو بیچا نہیں جا سکتا. ان کو اختیار دو کہ یہ جس کو بھی چاہیں اپنے زوجیت کے لیے منتخب کر لیں اور پھر جو ان کی قیمت کا تمہیں نقصان ہوگا وہ بیت المال میں جتنا وظیفہ ملتا ہے اس شخص کو، کیونکہ اسلامی اسٹیٹ جو تھی اس میں ہر ایک کو ایک وظیفہ ملتا تھا، ایک پیسے ملتے تھے، تو پھر اس میں سے کاٹ لینا. یہ امیر المومنین 1400 سال پہلے کس طرح سے بات کر رہے ہیں. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. اب وہاں پر بی بی شہربانو بھی تھی. 5-6 نام نقل ہوئے اور اس کی علماء نے بہت ساری وجوہات بتائیں. میں وہ باتیں بتا کر آپ کو تھکانا نہیں چاہ رہا. شاہ زنان، شہربانو، شاہ زنان، غزالہ، سلامہ، یہ تمام کے تمام نام نقل ہوئے اور علماء نے اس کی وجوہات بھی بتائی ہیں کہ متعدد نام جو تاریخ میں ہے اس کی وجہ کیا ہے. جب یہ آئے تو پوچھا امام امیر المومنین نے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بی بی نے اپنا نام بتایا. کہا کہ بلکہ تمہارا نام جہان شاہ ہے. اور مولانا نے اس کا نام تبدیل کیا یا وہ یوں کہیے کہ ایک دوسرا نام بتایا فارسی میں. انہوں نے فارسی میں ایک لفظ کہا. وہاں پر جو موجود تھے صاحب انہوں نے ہاتھ اٹھایا. وہ سمجھے کہ ان کو برا کہہ رہی ہیں. یہ مولا کائنات نے روک دیا کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، یہ فارسی میں اپنے اجداد کو برا کہہ رہی ہے کہ جنہوں نے جنگ کی اور یہاں پر آ گئے. اب وہ ایک سامنے کتاب لکھی کہ سلمان فارسی سے علی بن ابی طالب فارسی سیکھ چکے تھے، اس لیے مولا کی سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک کرامتیں ہیں، دور کی معجزات ہیں. بہرحال تو درود پڑھیے محمد آل اللہم صلی علی محمد. پھر اس کے بعد کا منتخب کرو تو وہاں پر مسجد میں امام حسن، امام حسین اور جناب محمد ابن ابی بکر. تو جناب شہربانو نے امام حسین علیہ السلام کو منتخب کیا اور امیر المومنین کے حکم سے جناب محمد ابن ابی بکر کے ساتھ جناب شہربانو کی دوسری بہن کی شادی ہوا، نکاح ہوا. اب علامہ مجلسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کس بنیاد پر امام حسین کو منتخب کیا تھا بی بی شہربانو نے. وہ اس بنیاد پر کہ رسول خدا کو خواب میں دیکھا تھا، جو روایت ہے تاریخ میں کہ انہوں نے رشتہ مانگا تھا اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شکل دکھائی گئی تھی کہ یہ تمہارا شوہر ہے. اس بنیاد پر منتخب کیا تھا. بالکل امام زمانہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ان کی مادر گرامی کے ساتھ یہ تاریخ میں لکھا ہے. اس لحاظ سے کہ اب ہم دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام اور جناب محمد ابن ابی بکر جو ہمارے بر صغیر میں کہا جاتا ہے ہمزلف ہوئے، اور جناب محمد ابن ابی بکر کی اولاد اور امام سجاد جو ان کے بیٹے تھے قاسم اور امام سجاد، یہ آپس میں کیا ہوئے؟ خالہ زاد بھائی ہوئے. تو یہ 2 بہنیں آئی تھیں. اور خود یہ واقعہ اور کئی دفعہ مولا کائنات کی گفتگو بھی بتائی گئی ہے جناب شہربانو کے ساتھ کہ جس میں وہ حکماء فارس کے جو اقوال نقل کرتی تھیں کبھی کبھی یا بڑے لوگوں کے، تو مولا کائنات نے تعریف فرمائی، وہ ایک الگ واقعہ ہے. لہٰذا یہ بھی ایک چیز ہے. اب جب زہری کا واقعہ میں بتا رہا تھا اور آگے ہم بغیر مادر گرامی کا ذکر کیے ہوئے، تو
جو زہری تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ قال علی زین العابدین، مجھے زین العابدین نے مجھ سے یہ کہا. تو جو ایک مدینہ میں شخص تھا اس نے کہا کہ یہ تم زین العابدین کیوں کہتے ہو اس کو، علی ابن الحسین کو؟ کہا کہ میں نے سعید ابن مسیب سے سنا ہے اور انہوں نے ابن عباس سے، اور ابن عباس نے یہ روایت رسول اللہ سے کی ہے کہ جب اذا کان یوم القیامہ، قیامت کا دن جب آئے گا تو عالم غیب سے آواز آئے گی کہ این زین العابدین، این زین العابدین، اور فکأنی انظر، اور رسول خدا نے فرمایا گویا میں دیکھ رہا ہوں میدان قیامت کو کہ میرا بیٹا، میرا پوتا علی ابن الحسین صفوں کے بیچ میں سے نکل رہا ہے اس پکار پر لبیک کہنے کے لیے، کہ یہ زین العابدین اور سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا لقب ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ جب بات ہے، ہمارے بچے سوچیں گے کہ امیر المومنین کو کیوں نہیں کہا گیا، رسول اللہ کو کیوں نہیں کہا گیا، امام حسین کو کیوں نہیں کہا گیا؟ تو یہاں پر ایک واقعہ جو ہمیں ملتا ہے وہ میں بتاتا ہوں پہلے، اور اس سے پہلے میں اس کی ایک توجیہ اپنے لحاظ سے پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امیر المومنین سب سے افضل ہے، رسول خدا سب سے افضل ہے. یہ واقعہ اشارہ اس طرف کر رہا ہے کہ وجود امیر المومنین، وجود رسول خدا کی ذات سے جو تجلی نکلی ہے، جو کرن نکلی ہے روشنی کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام سجاد کا رتبہ امام حسین کے بعد ہے، امام حسن کے بعد ہے. کس معنوں میں بعد ہے؟ امامت کے لحاظ سے بات نہیں کر رہا، وہ ان کے چچا ہیں، وہ ان کے والد ہیں، والد کا احترام ہے، چچا کا احترام ہے، جبکہ وہ چچا امام بھی ہو، یہ بات واضح ہے. تو پنجتن کے وجود کی جو کرن ہے قیامت کے میدان میں تم میں سے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو سوچو کہ پنجتن کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ یعنی قیامت میں عبادت کرنے والوں کی زینت. اور پھر اس کے بعد جو واقعہ لکھا گیا ہے دوسرا، یہ تو روایت تھی رسول خدا کی، اب واقعہ کیا لکھا ہے؟ واقعہ اللہ وجہ سے یہ لکھا ہے کہ امام سجاد نماز میں مصروف تھے، ایک اژدہے کو، بڑے سے سانپ کو بھیجا گیا اور اس نے آ کر امام سجاد کے انگوٹھے کو چبانا شروع کیا. امام سجاد نے نہ نماز توڑی نہ توجہ کی، اور جب نماز ختم کر لی اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اسے شیطان کے روپ میں ظاہر کیا، تو پھر امام سجاد علیہ السلام نے اسے ہکارا اور بھیجا. اس کے بعد پھر عالم غیب سے یہ آواز آئی جو گھر میں گونجی اور اس محلے میں گونجی کہ تم زین العابدین ہو، تم سید ساجدین ہو. جب یہ واقعہ اس طرح کا ہوا تو پھر امام کا یہ نام پڑ گیا. اتنی عبادتوں کے باوجود بھی امام حسین کے ساتھ بھی ہمیں ملتا ہے، امام محمد باقر کے ساتھ بھی، امام سجاد کے ساتھ کیا ملتا ہے؟ پیٹھ پر ایک نشان تھا. وہ کیا نشان تھا؟ وہ نشان یہ تھا کہ رات کو مدینے کے فقراء کے پاس روٹیاں اور کھجور لے کر کے امام جاتے تھے. تو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے اس 35 برس کو گزارا، اور وہ 35 برس اس طرح سے کہ ایک چیز کو ثابت کیا امام نے، وہ یہ کہ تخت پر ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں کہ جو میرے بابا کے قاتل ہیں. تخت پر ابھی تک وہ لوگ موجود ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ علی ابن الحسین سید سجاد امام حسین کا بیٹا ہے، وہ جانتے ہیں. یہ بات آپ کو بھی پتہ ہے. اچھا، بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے باپ دادا کے دین سے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ دربار میں جا کے بیٹھنے لگیں، وہاں وہ سبحان اللہ جی حضوری کر لیجئے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے قطع تعلق کر لیجئے، گھر میں بیٹھ جائیے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وجود کی برتری کو برقرار رکھتے ہوئے، اس راستے پر چلتے ہوئے، اس اعتقاد اور ایمان کو برقرار رکھتے ہوئے سب کو پتہ چلے کہ اس وقت امام وقت یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ تخت پر آپ کے والد کے قاتل بیٹھے ہیں، کس طرح سے آپ زندگی گزاریں کہ سماج کے اندر بھی آپ جس طرح کی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، تبلیغ دین بھی ہوتی رہے کہ دنیا کو پتہ لگے کہ دنیا اس وقت نور پنجتن سے، نور امامت سے خالی نہیں ہے، اور آپ اپنی جو بھی تبلیغ تھی جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کس طرح سے لوگوں تک پہنچائیں. یہ کام آسان کام نہیں ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میری زبان میں اب امام صحیفہ سجادیہ کو دیکھیے، اب رسالۃ الحقوق کو دیکھیے، اب دعا ابو حمزہ صومالی کو دیکھیے. یہاں پر ایک چیز گم ہو گئی کہ دعائیں تو بتا دی بقرعید کے چاند کو دیکھ کے، یہ عید کے چاند کو دیکھ کے، یہ جمعے کے چاند کو، جمعے کو دیکھ کے، جمعرات کو، عرفہ،
والدین کے لیے دعا اس طرح، رسول خدا کے لیے اس طرح سے، حضرت آدم پر اس طرح سے درود بھیجا جائے، والدین کے لیے دعا اس طرح سے کی جائے، فلاں چیز اس طرح، کسی کو بیمار دیکھا تو اس کے لیے دعا اس طرح سے کی جائے، قرض جب پریشان کرتا تھا شیطان سے بچنے کے لیے 54 دعائیں صحیفہ سجادیہ کی ہیں. یہ تو دعائیں بتا دی. ایک اہم ترین مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت سے تمسک رکھنا. امام نے اس کو کس طرح سے ثابت کیا؟ اس طرح سے ثابت کیا کہ ہر جگہ جو دعا مانگی محمد و آل محمد پر درود اور صلوات و سلام کے ساتھ مانگی. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یعنی درود کی اہمیت، اگر آپ کے پاس تمام روایتیں ختم ہو جائیں درود کی اہمیت کے سلسلے میں، قرآن کی آیت کو آپ ماننے سے انکار کر دیں، تو صحیفہ سجادیہ میں اور جو تمام دوسری دعائیں امام سجاد کی، اس میں جو مسلسل آپ صلوات بھیج رہے ہیں، جو اس میں مسلسل درود بھیج رہے ہیں، وہ ایک بڑی عجیب اور اہم چیز ہے. ایک چیز یہاں تک بات ختم ہو گئی. عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے ایک بادشاہ ہیں، خلیفہ ہیں. ان کے پاس امام سجاد گئے، بیٹھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. جب چلے گئے امام سجاد، عمر ابن عبدالعزیز بنو امیہ کے بادشاہ ہیں، بہت کم حکومت رہی ہے. تو انہوں نے پوچھا جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ من اشرف الناس، لوگوں میں شریف ترین بافضیلت ترین انسان کون ہے؟ جو حاشیہ بردار ہیں، چاپلوس، خوش آمدی، سرکار انتم، آپ ہیں. کہا کہ کیا بات کہہ رہے ہو؟ اچھا کتنی ذلت کی بات ہے یہ کہ آپ تو خوش آمد کرنا چاہ رہے ہیں اور امیر کہے، امیر المومنین کہیں کہ کیا بات کر رہے ہو تم، ہم کہاں سے آ گئے؟ القائم من عندی، ابھی جو اٹھ کر گیا ہے نا میرے پاس سے، یہ اشرف الناس ہے. یہ تو آپ نے بات کہہ دی. اب دلیل کیا ہے؟ جو بادشاہ نے دلیل دی آپ وہ سنیے. کہا کہ کیونکہ احب الناس ان یکون منہ ولم یحب ان یکون منہم، کیونکہ سب مدینے والے، تمام لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے سید سجاد کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیں. سب مدینے والے یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ان کا کوئی رشتہ ناتا سید سجاد سے نکل آئے، لیکن یہ نہیں چاہتا کہ اس کا رشتہ ناتا کسی کے ساتھ جڑے. میں اس مسئلے کو اور واضح کر دوں. یزید کا رشتہ آیا امام حسین کی بھانجی کے لیے. یزید کا رشتہ امام حسین کی بھانجی کے لیے آیا. کب کی بات ہے؟ جب یہ بات ہے 50 سے 60 ہجری کے بیچ کی، درمیان کی. تو رشتہ لانے والے نے لمبی چوڑی گفتگو فرمائی. امام نے ایک ایک کر کے سب کا جواب دیا. اس نے ایک جملہ کہا جس پر امام حسین علیہ السلام کا انداز گفتگو بدل گیا. اس نے کہا کہ آپ اس رشتے کو ٹھکرا جو رہے ہیں نا، ہے حسین ابن علی، تو یاد رکھیے گا پچھتائیں گے، کیونکہ لوگ اس رشتے کے بعد آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے. جب یہ کہا، اچھا ہر بات کا جواب تو امام دیتے رہے، نہیں یہ صحیح نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا، رشتہ آیا یزید کا، بہت بڑے آدمی کا رشتہ آیا امام حسین کی بھانجی کی. اچھا سلام ہے عبداللہ ابن جعفر طیار کو کہ بھائی ہمارے تمام امور کا فیصلہ حسین کرے گا، باپ موجود ہے، امام وقت ہے، اس کے پاس جاؤ، ہمارا کوئی اختیار نہیں. وہ آئے، انہوں نے اپنا لمبی چوڑی داستان بتائی، 5-6 فضیلتیں گنوائیں اور کہا کہ دیکھیے، ایک تو یہ کہ لوگ آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں، کس گھر میں آپ کی بھانجی گئی ہے. امام نے کہا دیکھو، اس رشتے کی وجہ سے اگر ہو جائے تو اس کو لوگ رشک کی نگاہ سے دیکھیں، اور اگر کوئی ہم کو اس رشتے کے ہونے کی صورت میں رشک کی نگاہ سے دیکھے کہ کیا کہنے کہ حسین کی بھانجی وہاں چلی گئی، تو جاہل، بے وقوف اور احمق کے علاوہ کوئی ہم پر رشک نہیں کرے گا. یعنی عجیب ہے. دیدہ دلیری پہ مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے بڑی کہ کیا کہہ رہے. تو عمر ابن عبدالعزیز نے کیا کہا کہ دیکھو، حب الناس ان یکون منہ ولا یحب ان یکون منہم. ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس سے جڑ جائے، لیکن یہ کسی سے نہیں جڑنا چاہتا، بالکل الگ رہنا چاہتا ہے. اب آپ دیکھیے جو حدیث بیان فرمائی امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے، خود ائمہ کی حدیثوں کے ذریعے امامت کو سمجھیے. امام نے فرمایا الصبر علی الوحدۃ علامۃ العقل. اکیلے رہنا، تنہائی میں رہنا، اگر تنہا رہ جاؤ تو یہ عقل کی طاقت کی علامت ہے. یہاں پر میں نہیں کہہ رہا، علامہ مجلسی، علامہ ہلی نہیں کہہ رہے کہ سید سجاد کسی کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا. سب چاہتے ہیں کہ اس سے جڑ جائے، یہ کسی کے ساتھ ملنا نہیں چاہتا. ملنا نہیں چاہتا سے مطلب کسی کی تاثیر لینا، ہم ان سے جڑے ہوئے ہیں، وہ گورنر صاحب کا ہم سے تعلق ہے، امام فلاں مسجد کے ہم سے جڑے ہوئے ہیں، کمشنر صاحب ہمارے گھر میں آتے ہیں. یہ کسی کے بارے میں کہتا ہی نہیں ہے. ہر شخص
اس سے جڑنا چاہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی امام سجاد مدینے میں اکیلے ہیں. کس معنوں میں اکیلے ہیں؟ کہ خود حدیث ہے امام سجاد کی کہ مکے اور مدینے میں 10 آدمی نہیں ہیں، 12 آدمی نہیں ہیں انگلیوں کے اوپر گننے والے جو ہمارے سچے محب ہوں. تنہا ہیں، اکیلے ہیں، سینے میں ٹھاٹے مارتا سمندر ہے علم امامت کا، لیکن اس کے باوجود بھی مخالف یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ کسی سے ملنا نہیں چاہتے. ایسے شخص کو ہر ایک سے ملنا چاہیے. اکیلا ہے، کمزور ہے. یہ ہے قوت عقل کی علامت کہ امام کا شعور اور درک اس مقام پر ہے کہ جہاں امام کسی کے دروازے پہ نہیں جا رہا ہے. میں یہ جملہ کس کے لیے کہہ رہا ہوں؟ ان بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آج کل کی درسگاہوں میں جاتے ہیں، انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں اور جا کر کے وہاں پر بات کرتے ہیں. میرے لیے اس بات میں کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ان کے لیے ہوگی جنہوں نے کہا. میں اب کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، اگر عمر ابن عبدالعزیز کہہ دیتے کہ ہمیشہ اول وقت نماز پڑھتا ہے، میں آپ کو بتاؤں تو یہ میں امام کی فضیلت بیان نہیں کر رہا. نعوذ باللہ، حاشا وکلا. امام نماز پڑھے، گھٹنے پہ سر رکھا ہوا تھا، نہیں پڑھی، آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ تو یہ کبھی کبھی باتیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہیں. امامت کی فضیلت اس میں کچھ نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی امامت کی فضیلت ہوتی ہے. سمجھا جا سکتا ہے کہ قوت عقل اور عقل کی طاقت کتنی ہے انسان کے پاس ہے. کیا یہ انسان اس سے جڑا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھ میں قبضہ قدرت ہے. لہٰذا یہاں پر اگر آپ امام کی سیرت کو دیکھیں اور توکل اور رابطہ خدا سے دیکھیں تو یہ سماج کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ جو ان حالات سے گزر چکا ہے کربلا کے، اور بنی ہاشم اس مشکل و مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود رابطہ یہ ہے. مدینہ اسلامی خلافت کا کیپٹل ایک لحاظ سے ہے کیونکہ بڑے بڑے محدثین ہیں، وہ تمام لوگ موجود ہیں جنہوں نے رسول خدا کے شاگردوں سے سیکھا ہے. یہ ہر ایک کے دروازے پہ جائے، دوستیاں گاٹھے، تعلق برقرار کرے. خطرے میں بھی ہے، خاندان بھی مشکل میں ہے، خاندانی دشمنی بھی ہے. ایسے شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستوں کی تلاش کرنی چاہیے. مخالف کہہ رہا ہے، عمر ابن عبدالعزیز کہہ رہے ہیں کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے جڑ جائیں، یہ کسی سے نہیں جڑنا چاہتا. تو امام ہے کس مقام پر؟ امام نے خود بتایا لاؤ ماتا بین المشرق والمغرب. اگر پوری دنیا کے لوگ سب کے سب مر جائیں، ایک ذی روح، ایک ذی حیات نہ بچے، میں اکیلا رہ جاؤں، مستوحشت، مجھے گھبراہٹ نہیں ہوگی کیونکہ میرے پاس قرآن ہے. یعنی کیا مطلب میرے پاس قرآن ہے؟ میں کہوں گا مولا آپ تو خود قرآن ہے. عجیب سلسلہ ہے. اور تمام کے تمام واقعات، بہت سارے واقعات ہیں اور معجزات ہیں امام کے، کس طرح سے بیان کیے جائیں بڑی تفصیل ہے. لیکن میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں اور اس کو انشاءاللہ تعالی ایک درود بھیجے محمد و آل محمد پر. میں ان بچیوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو امام کی سیرت یا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ اس زمانے کو نہیں سمجھیں گے. فرات پہ پانی بند ہو گیا جنگ صفین میں، اور مثال دے رہا ہوں، انہوں نے کہا بھائی گھاٹ آپ کے ہاتھ میں، کہا کہ بھائی کل تک علی کے ہاتھ میں تھا، ہم اس کو ہمارے ہاتھ میں تھا، ہم علی کو پانی لینے نہیں دے رہے تھے. اب علی کے ہاتھ میں گھاٹ آ گیا ہے تو اب علی ہم کو پانی نہیں دے گا. تو آپ اس مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک وہ بچہ جو شہر میں پلا بڑھا ہو دریا سے پانی نہیں لے رہے تھے، کسی اسٹور سے جا کر بوٹلز خرید لیتے. تو جب تک آپ اس کلچر کو نہیں سمجھیں گے، اس مسئلے کو نہیں سمجھیں گے، اس رہن سہن کے طریقے کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک آپ کی سمجھ میں فضیلت نہیں آئے گی. بھانجی کا رشتہ آیا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ کون ہے یہ شخص؟ پوری اسلامی دنیا کا فرما روا ہے. حسین ابن علی کے پاس کتنی فوج ہے، کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں. تب سمجھائیں گے، تب جا کر آئے گا باغ میں انسان، اس ماحول میں آئے گا، انوائرمنٹ میں آئے گا. یہ کوئی سادہ سا رقعہ نہیں تھا کہ صاحب فلاں جگہ بچہ ہمارا نوکری کرتا ہے، اتنی تنخواہ ہے، ہم وہاں کے ہیں، اس جگہ کے ہیں، دادا کا نام یہ تھا، تحقیق کر لیجئے. یہاں پر رشتہ کس کا آیا ہے اور ہے کون؟ حسین ابن علی اکیلے ہیں، کس طرح سے گفتگو کر رہے ہیں، ذرا سوچیے اس بات کو. تو یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو ہم اس ماحول کو بتائیں گے تب جا کر بات جائے. اب یہاں پر ایک بات ائمہ کے حوالے سے اور خصوصاً امام سجاد کہ امام کو اگر ہم ان کی زندگی میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہے بہت سے بے دین لوگ امام کی زندگی کو دیکھ کر دیندار بن جائیں اور بہت سے دیندار بے دین ہو جائیں، کیونکہ ہم نے دین کا ایک خاص فریم بنایا ہوا ہے اپنے ذہن میں. ہم اس فریم میں بھی امام کو بھی رکھنا چاہتے ہیں. امام جب اس فریم سے باہر نکلے ہمارے ذہن میں سوالات آتے رہتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے امام کے کاموں کی وجہ سے مت پہچانو، امام کو نص اور حدیث کے ذریعے پہچانو کہ جو حدیث آئی ہے. مولانا ہم مدینے گئے تھے، امام صادق کو دیکھا. امام صادق نے تو ماہ مبارک رمضان تھا تو روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. یہ کیسے؟ مجھ سے پوچھیں گے اب آپ حدیث کے معنی کو. نہیں رکھا ہوا تھا. پھر یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پر فقہی توجیہ ہو سکتی ہے.
امام کبھی کبھی وہ کام کرتے ہیں جس کی فقہی توجہ نہیں ہو سکتی. سورہ کہف میں جا کر حضرت خضر اور موسیٰ کا واقعہ پڑھیے آپ. لہٰذا امام کو نص کے ذریعے پہچانی. اب جب پہچان لیا, اب جو امام کام انجام دے گا وہ حق ہے اور پروردگار عالم کا حکم ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ملے. اور پھر دیکھیے کہ امام کس جگہ پر لے کر جانا چاہتے ہیں شعور انسانی کو. میں وہ حدیث آپ کے سامنے پڑھوں اور امید ہے کہ جلدی جلدی وہ پڑھ لوں میں حدیث. اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے پچھلے سال یا پچھلے سے پچھلے سال وہ قصیدہ پڑھا تھا تھوڑا سا, کہ جو ہشام ابن عبد الملک آیا تھا اور حجر اسود کو چومنا چاہ رہا تھا, ازدحام تھا, راستہ نہیں مل رہا تھا, ولی عہد ہیں, غصہ آ گیا, دیکھا کہ ایک نوجوان سا شخص ہے اور وہ جیسے ہی گیا بھیڑ کائی کی طرح چھٹی, یہ آرام سے گیا, اس نے چوما اور حجر اسود کو بوسہ دیا اور وہاں کہا یہ کون ہے. کسی شامی نے پوچھا کہ شہزادے سرکار یہ کون ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا اس کو کون ہے, توہین کرنا چاہتا تھا, میں نہیں جانتا. تو وہاں پہ فرزدق نے قصیدہ کہا ہے. تو قصیدہ پچھلے سال پڑھ چکا, ظاہر سی بات ہے میں سوچ رہا تھا, لیکن اب میں نے کہا اس سال ایک اور چیز پڑھوں کہ مجھے نہیں پتا کس حد تک یہ واضح ہو سکے گی بات کو, اور 10-15 منٹ میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں, انشاءاللہ ہو جائے گی. حدیث ہے یہ. دیکھیے ہم جب امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ہم جب کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا پروفیسر تھا, عجیب پروفیسر تھے مولانا. وہ ہماری جو یونیورسٹی کا جو مالی تھا نا, گارڈنر, اس کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے, وہ بھی خوش ہو کے آتا تھا. اور جو فلسفی کے اسٹوڈنٹ جاتے تھے وہ بھی گفتگو کرتے تھے, اور وہ آدمی بھی آتا تھا. تو یہ عجیب آدمی تھے اور عجیب کام تھے ان کے, اور سب خوش تھے ان سے, سچ بولتے تھے. تو ایسے شخص کی شخصیت کو آپ کو کتنا کھودنا پڑے گا سمجھنے کے لیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کی شخصیت معمولی شخصیت نہیں ہے. دیکھیے وہ انسان جو اپنی ذات میں دکھائی دینے والی چیزوں پر کرٹیسائز کرے, یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی اس میں شرم نہیں آئی گی کہنے میں, کیونکہ امام کے بارے میں, اور یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے بزرگوں سے سنا ہے. وہ شخص جو اپنی ذات میں موجود چیزوں کو تنقید کا نشانہ بنائے. مولانا آپ ماشاءاللہ سے داڑھی رکھی ہوئی ہے, فضول بات ہے, داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, جاؤ میاں. مولانا آپ کے سر پہ امامہ ہے, امامہ کیا ہے؟ تم بھی بازار سے خرید کے پہن لو, مستحب ہے. آپ نہیں پہنتے, آپ کی غلطی ہے. نماز کا پہننا سب کو پہننا ہے مستحب. مولانا ہم تو میکینک ہیں, میکینک اور مرجع تقلید میں کوئی فرق نہیں ہے اس لحاظ سے, دونوں کے لیے مستحب ہے. مولانا ہم تو اکاؤنٹنٹ ہیں, ہم تو ڈاکٹر ہیں. امامہ پہنیے. شمد چیک کا کپڑا, ایک خاص کپڑا آتا ہے, ایران عراق میں ملتا ہے, کندھے پہ ڈالیے. تو اب یہ شب ولادت ہے, تو ایک صاحب گئے گاؤں میں, عالم تھے ہمارے یہاں انٹیریئر سندھ میں, وہ تھے وہاں پہ نماز پڑھاتے تھے. 48 49 کبھی کبھی 52 ہوتا ہے, لیکن وہ حکومت کیونکہ بہت عوام کا خیال رکھتی تو وہ ڈکلیئر نہیں کرتی کہ 52 51 ہو چکا ہے. تو انہوں نے امامہ باندھا اور وہ شمت ڈالی کندھے پہ, پھر مستحب ہے. کہنے کہ سرکار ظہر کی نماز پڑھائی تھی, محراب سے نکلا اور وہ شمت پھینکی, اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ائمہ کیسے کرتے تھے. تو آپ ہم جو 4 رکعت اور 2 رکعت 4 رکعت کی نماز میں ایک چھوٹا سا مستحب ہے شمت ڈالنا, اس کو برداشت نہیں کر پا رہے. سوچئے 35 سال امام تمام ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں. تو میں نے کیا کہا, جب انسان اپنی ذات سے دکھائی دینے والی چیزوں پر کرٹیسائز کرے اور تنقید کرے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سچائی کا ایک لیول ہے, اس کے اندر ایک سچائی, یہ کہیں حق تک لے کے جانا چاہتا ہے ہم کو, یہ اس جگہ تک لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ خود کھڑا ہوا ہے, اور یہ اخلاص کی دلیل ہے, یہ خلوص کی دلیل ہے. میں نے اپنے بارے میں مثال دی تھی, میرے اوپر مت رک جائیے گا آپ, امام سجاد کی بارگاہ میں چلیے. اب آپ دیکھیے امام سجاد کی عادت کیا ہے, مال کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا. تاریخ واضح ہے, بادشاہ کے پاس پہنچ جائیں, لوگوں کے ساتھ مل جائیں, نہیں کیا. نماز عبادتیں بہترین, چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بہترین, باوقار انداز میں گفتگو کرتے تھے, بہت پیارے انداز میں, دھیمے انداز میں, بہت پیارے انداز میں. تلاوت اس طرح سے کرتے تھے دعاؤں کی کہ بھشتی یا بہشتی جن کے کندھوں میں مشقیں لدی ہوتی تھیں, یہ بچے نہیں سمجھ پائیں گے, ان سے کہیے گا کہ جا کر جب 12 لیٹر کی بوٹل اٹھا کے کندھے پہ رکھیں نا, کھڑے رہیں, کوئی شخص دعا ابو حمزہ سمالی پڑھتا رہے اور یہ کھڑے رہیں بوٹل کو رکھ کر. یہاں پہ ماں باپ پانی منگواتے ہیں, بچے کہیں جلدی سے پیجیے نا, گلاس دیجیے واپس, تو ان بچوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. بھشتیوں کے کندھوں میں مشکیزیں لدے ہوئے, جو میرے خیال سے بر صغیر میں اب پرانی دلی میں ملتی ہیں, مشکیزوں میں پانی بٹتا ہے, مشکیزیں چمڑے کے پڑے ہوئے, اور امام دعا پڑھ رہے ہیں تو وہ سن رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ ان کے کندھوں پر وزن ہے,
یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. امام ان سب چیزوں پر تنقید کر رہے ہیں جو ان کی اپنی ذات میں ہیں. یہ نہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. کس طرح سے؟ اب آپ روایت کو پڑھیے گا اور اس پر آپ اش کریں. یہ وہ جگہ ہے کہ واقعاً ہم بالکل معجزہ دروازہ خبر اٹھانا، بچوں کو بتائیں مرحب اور انتر کا قتل، عمرو بن عبدود کا قتل معجزہ ہے. شب ہجرت بستر پر سونا فضیلت ہے. لیکن یہ بتائیں کہ امام تمہارے ذہنوں کو کہاں پر لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ وہ امام ہے جو 1200-1300 سال پہلے دنیا سے چلے گئے. اگر آپ سے کوئی پوچھے تمہارے امام آج ہوتے کیا کرتے، مت لڑیے اس سے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آج دینے کے لیے اگر آپ ان چیزوں کو نہ دیکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ بہت ہی لاجیکل جواب دے رہا ہوں. آپ ان لوگوں سے کہیں کہ جب ہمارا امام اس وقت سوسائٹی میں ہے ہی نہیں تو ہم کیا بتائیں کہ وہ کیسے کیا کام کرے گا. ہاں لیکن ان کے آبا و اجداد، ان کے اینسسٹرز، ان کے بزرگوں کی کلمات اور جملے دیکھ کر سمجھو کہ ان کی روح کس مقام پر تھی، ان کا وزڈم، ان کی انٹیلیکٹ کس مقام پر تھی، ان کی روح میں پاکیزگی کتنی تھی. اس کے ذریعے سمجھو کہ اگر آج وہ ہوتے تو کیا کرتے، اور جو ہمیں حدیثیں بتائی گئی ہیں. بہرحال امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں احتجاج کی روایت، اذا رأیتم الرجل قد حسن سمتہ وہدیہ، چلنا پھرنا بڑا اچھا ہے، ابا قبا پہنا ہوا ہے، گریبان بند ہے یہاں تک کا، اور بڑے تمیز سے چل رہے ہیں اور قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی. وہ تماوفتہ فی منطقہ، بہت آرام سے بول رہا ہے، سافٹ اسپوکن ہے. وہ تخاضع فی حرکات، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، بہت ہی متواضع ہے. فرویدا لا یغرنکم، رک جاؤ یہ شخص تمہیں دھوکہ نہ دے دے. اس کو سمجھیے آپ، یہ تمام صفات خود امام کی ہیں. جب انسان اپنے اوپر تنقید کرتا ہے، امام اپنے پہ تنقید، خوب توجہ کیجیے گا. یہ بڑی بہت، میں معذرت کے ساتھ اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا، حدیث کی تعریف میں کہہ رہا ہوں. یہ بڑی ایکیڈمک، اتنی پیور ایکیڈمک بات ہے یہ، اور اتنی پیور اسکالسٹک بات ہے کہ اس کو سوائے بیہیویئرل سائنسز کے لوگ اور سائیکولوجسٹ کے علاوہ شاید نہ میں ادھر ہوں نہ ادھر ہوں. میں تو حدیث پڑھ رہا ہوں، مجھے تو یہ سب نہیں جو دو نام لیے میں نے، مجھے اس کا کچھ نہیں پتا، لیکن میں دور دور سے پڑھا ہوا ہے. یہ لوگ شاید سمجھ سکیں امام کیا کہہ رہے ہیں. اور بخدا یہ حدیث جہاں پر بھی پڑھی گئی ہے، جو بڑے بڑے پروفیسرز تھے ان کے قدم زمین پہ جم گئے. امام کے اندر یہ ساری باتیں ہیں، آرام سے بولتے ہیں، حرکات و سکنات بڑی باوقار ہیں، ڈگنیفائڈ ہیں. لیکن امام کہنا لا فرویدا لا یغرنکم الرجل، رک جاؤ دھوکہ نہ دے کہیں یہ شخص. فما اکثر من یعجزہ تناول الدنیا ورکوب الحرام منها لضعف نیتہ ومہانتہ وجبن قلبہ وجبن قلبہ. دیکھو یاد رکھنا، یہ جو تمہیں بہت اچھے طریقے سے چلتا ہوا دکھ رہا ہے نا سوسائٹی میں انسان، بہت تم کہہ رہے ہو حرام نہیں کر رہا، تو بہت سے لوگ سوسائٹی میں حراموں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں، حرام کاموں کو، کیونکہ ان کی ارادہ کمزور ہوتا ہے اور وہ اس لیول پر جا کر غلط کام کر نہیں سکتے. ڈرپوک ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی. سرکار کچھ کام حرام ہوتے ہیں لیکن انسان کی ہمت نہیں ہوتی. ایک انسان کی ہمت ہوتی ہے کہ کوئی حرام کام ہے، نعوذ باللہ. ڈرگس کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کو آفر ہوتی ہے شاید یہ ڈرگس کے کام میں آ جائیں، نشہ آور چیزیں بیچیں. کہتے نہیں بابا مرنا ہے کیا کسی کو؟ وہ یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے گناہ ہے، وہ کہتا ہے مرنا نہیں ہے بھائی، خطرناک کام ہے. اچھا خطرناک نہ ہو تو آپ کر لیں گے، حرام تو تب بھی ہے، گناہ تو تب بھی ہے. تو امام یہ فرما رہے ہیں لضعف نیتہ وجبنہ، بزدل ہے یہ شخص، ڈر رہا ہے اس لیے یہ کام نہیں کر سکتا. فنصب الدین فخا لہا، یہ جو اٹھک بیٹھک میں اور بہت آرام سے بول رہا ہے نا، اس نے اپنے لیے چھپنے کی جگہ فراہم کری ہوئی ہے. بہت آرام سے بات کرتا ہے، بہت تمیز سے رہتا ہے، ہو سکتا ہے اس نے یہ کام کیا ہو. فهو لا يزال يختل الناس بظاہرہ، یہ اپنے ظاہر سے ہو سکتا ہے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہو. فإن تمکن من حرام اقتمحہ، جب بھی کسی حرام کام کو کرنے کا موقع ملے گا یہ کر گزرے گا. یعنی امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اچھے طریقے سے بات کرنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہ ایک اچھی چیز ہے، لیکن یاد رکھنا یہ آخری کرائٹیریا نہیں ہے. اس کے ذریعے لوگوں کی شخصیت سے دھوکہ مت کھا جانا. امام نے کیا کہا؟ حرام مال کو دبوچ لے گا اگر موقع ملے. اب امام فرما رہے فَإِن وَجَدْتُمُهُ يَعْفُ عَنِ الْحَرَامِ، اگر اب تمہیں ایسا شخص ملے کہ جو حرام مال کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے، فَرُوَيْدًا لَا يَغُرَّنَّكُمْ، رک جاؤ دھوکہ مت کھا لینا. یعنی چلنے پھرنے میں بھی بہترین، بات کرنے میں بھی بہترین، حرام کی طرف اس کا ہاتھ نہیں بڑھ رہا، رک جاؤ دھوکہ مت کھانا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب فلٹریشن چلتی ہے پرسنالٹی کی اور اس چھلنی سے گزرتی ہے امامت کی، تو کتنا پیور انسان نکل کر آتا ہے. امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا دھوکہ مت کھانا. یبنا رسول اللہ یہ مال حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا. امام کہہ رہے ہیں رک جاؤ ابھی معیار تو سننے دو مزید. فَإِنَّ بخدا
یا بقی پہ جا کر اسی حدیث کی خاطر امام کی قبر پہ جا کر بوسہ دے انسان. یعنی کس یونیورسٹی میں تربیت پائی ہے؟ سوچے نا انسان اس بات کو. فَإِنَّ شَهَوَاتِ الْخَلْقِ مُخْتَلَفَةٌ, کیونکہ لوگوں کی ہوا اور ہوس اور شہوتیں اور انٹینشنز مختلف ہوتی ہیں. مال حرام کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا. ایسا شخص ہے الیاذ باللہ نعوذ باللہ جو شراب پیتا ہے, غیبت سے نفرت ہے اس کو, نماز پڑھتا ہے, جوا بھی کھیلتا ہے, جوئے سے نفرت ہے لیکن نماز بھی نہیں پڑھتا. انسان بڑی پیچیدہ چیز بنائی ہے پروردگار عالم نے, کیونکہ لوگوں کی شہوتیں مختلف ہیں. فما اکثر من ینبو عن الحرام, کتنے لوگ ہیں کہ جو حرام کی طرف نہیں جاتے. وَإِن کثر, یہاں پر آپ لا کے 10 کھرب ڈالر ڈال دیجئے, ہو سکتا ہے کہ میری نگاہ اس طرف نہ اٹھے, میں کہوں کاغذ کے ٹکڑے. ارے مولانا ایمان کے 10ویں درجے پر ہیں. امام فرما رہا رک جاؤ, دھوکہ مت کھا جانا. وَيَحْمِلْ نَفْسَهُ عَلَى الشَّهْوَةِ قَبِيحًا فَيَأْتِ مِنْهَا مُحَرَّمًا. بعض لوگ ہوتے ہیں جو حرام مال کی طرف نہیں جاتے لیکن اس سے کہیں زیادہ غلیظ کام کر جاتے ہیں. تاریخ بھری ہوئی ہے, تاریخ بھری ہوئی ہے. جو شخص کہہ دے کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حرام مال نہ کھائے, لیکن جھوٹ بولتے کس سے؟ کہ جس کی ضمانت رسول خدا نے لی ہو زبان کی. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعُفُّ عَنْ ذَلِكَ فَرُوَيْدًا لَا يَغُرَّنَّكُمْ. دیکھو اگر تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ جو مال حرام سے بھی بچ گیا اور بدترین قبیح حرام کاموں سے بچ گیا, فَرُوَيْدًا لَا يَغُرَّنَّكُمْ, خبردار تمہیں یہ شخص دھوکہ نہ دے. حَتَّى تَنْظُرُوا مَا عَقَدَ عَقْلُهُ, یہاں تک کہ تم جب تک یہ چیک نہ کرو کہ اس کی عقل کہاں پر آ کر رکتی ہے, اس کی سوچ کن چیزوں کو جا کر اڈاپٹ کرتی ہے, اس کی چیز کن چیزوں کو جا کر پسند کرتی ہے. فما اکثر من ترک ذلک اجمع, کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو حرام مال کی طرف نہیں جاتے, اٹھنے بیٹھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں, غلیظ گھناؤنے کام گناہ کے انجام نہیں دیتے. ثم لا یرجعوا الی عقل متین, لیکن ان کی جب عقل کی طرف تم جا کر جب رجوع کرتے ہو تو عقل متین نہیں ہوتی, ان کی عقل صحیح نہیں ہوتی. اس کو کربلا کے میدان میں لے جا کر کھڑا کر دو. یہ وہی بات ہے جو مولا کائنات نے فرمائی نہج البلاغہ میں کہ ینقدح الشک فی اول عارض من الشبہۃ, ایک شک کا ذرا سا ڈاٹ آیا, اس کا ایمان گیا. کربلا کے میدان میں اس کو لے آ کر کھڑا کر دو, کس کی طرف جائیں, کس کی طرف جائیں, تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ادھر سے بھی نمازوں کی آوازیں آ رہی ہیں, ادھر سے بھی. ہم تو بھیا گھر میں جائیں مدینے میں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ کریں, عقل کہاں گئی؟ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہایت ہی خطرناک مواقع پہ عقل اس کی فیصلہ کرے گی کہ مجھے کس طرف جانا چاہیے. یہی بات ہے کہ جب مولا کائنات کے پاس ایک شخص جنگ جمل میں آیا, عقل وہاں پر کام کرتی ہے. عقل کہاں کام کرتی ہے؟ رسول خدا مدینے میں پیغام دے رہے ہیں رسالت کا, ہم کیا کریں, اس کی بات مانیں کیا یا نہ مانیں؟ میں اس سے پوچھوں گا جا کر تم نے آج تک کوئی غلط کام دیکھا اس سے یا اس کے خاندان والوں سے, اس کے باپ سے, اس کے دادا سے, اس کے پردادا سے, اس کے گھر کی خواتین سے, بنو ہاشم سے دیکھا ہے؟ نہیں. تو پھر کس بات میں تمہیں پریشانی ہے؟ خود کہہ رہے تھے صادق اور امین. سوچو تو صحیح, ہم کہاں جائیں, حسین کی طرف یا پسر سعد کے لشکر کی طرف؟ عقل یہاں پر ہے, لہٰذا عقل حر کے پاس ہے, عقل حر کے بیٹے کے پاس ہے, عقل حر کے غلام کے پاس ہے. یہ توجہ کیجیے آپ. لہٰذا عقل اس کی صحیح نہیں ہوتی, مطلب یہ نہیں کہ پاگل ہے, دیوانہ ہے, بہت اچھی طرح سے عقل چلتی ہے. خطرناک مواقع پر فیصلہ نہیں کر پاتا. فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی نفسانی خواہشات اس پر حاوی ہو جاتی ہیں. فَيَكُونُ مَا يُفْسِدُ بِالْجَاهِلِ أَكْثَرَ مِمَّا يَصْلِحُ, لہٰذا وہ بجائے اس کے کہ اچھا کام کرے بربادی پھیلا دیتا ہے. اچھا اب تو بات ختم ہو گئی عقل پر آ کر. نہیں سرکار, امام سجاد ہیں, کوئی مولوی نہیں ہے. فَإِنْ وَجَدْتُمْ, اگر تم اسے پاؤ, عَقْلَهُ مَتِينًا, اگر اس کی عقل کو بڑا مضبوط پاؤ, فَرُوَيْدًا لَا يَغُرَّنَّكُمْ, تو رک جاؤ, دھوکہ نہ دے تمہیں یہ شخص کہیں. مولا اب تو عقل تک بات آ گئی, اب عقل سے بڑھ کر انسان کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے. امام سجاد کہہ رہے ہیں رک جاؤ, عقل اچھی ہے, اس کی صحیح فیصلے کرتا ہے, دھوکہ نہ دے تمہیں یہ شخص. حتی تنظروا, یہاں تک کہ یہ مت دیکھو, جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو, جب تک کہ یہ نہ دیکھ لو, اما ہواہ یکون علی عقلہ او ما عقلہ یکون علی ہواہ, دیکھو جا کر عقل تو ہے اس کے پاس, لیکن یہ چیز چیک کرنا
کہ یہ اپنی ہوا اور ہوس کو عقل کے قابو میں لاتا ہے یا اپنی عقل کو ہوا اور ہوس کے قابو میں لاتا ہے؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب اس کا معیار کیا ہے کہ عقل ہوا اور ہوس کے قابو میں ہے یا ہوا اور ہوس عقل کے قابو میں ہے؟ یہ کب ہے؟ امام سمجھا رہے ہیں وَكَيْفَ مُحَبَّتُهُ لِلرِّئَاسَاتِ الْبَاطِلَةِ، غلط عہدوں کی جب پیشکش ہوتی ہے، ڈیزگنیشن کی، کرسیوں کی، چیئرز کی، سیٹس کی، تو وہ وہاں پر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ میں بہت حرام مال سے میرا دست ہاتھ آلودہ نہیں ہے، سب کچھ بہترین، نماز روزہ سب کچھ چیزیں، ایک دفعہ کہا گیا کہ سرکار آپ آ کر قاضی بن جائیے، اور ہم سر کے بل پھسلتے ہوئے چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کیا مجھ میں قاضی بننے کی شرائط ہیں؟ نہیں ہے، مجھے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہیے۔ فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ بِتَرْكِ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا۔ نہیں ہو سکتا یہ، اس کے لیے 4-5 مجلسیں چاہیے، میں اس کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا کا گھاٹا اٹھاتے ہیں دنیا کے لیے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ آسان زبان میں کٹیا میں جھوپڑی میں بیٹھ جاؤں اور کوئی لوگ میرے پاس آئیں گے، ہاتھ چومیں گے اور یہ سب کریں گے، اور میں نہ پھل پھلواری کھاؤں، نہ لذیذ غذائیں کھاؤں، جو کی روٹی کھاؤں کھجور کے ساتھ، اور میں کہوں میں بن جاؤں گا نعوذ باللہ علیہ باللہ امیر المومنین، تو میں نے دنیا کو چھوڑ دیا۔ توجہ، دنیا کو تو چھوڑ دیا۔ کس لیے چھوڑا؟ دنیا کی خاطر، کہ لوگ میرے آگے پیچھے گھومیں۔ تو لوگوں نے ایک حد تک تو آئے، پھر اس کے بعد نہیں آئے۔ دنیا گئی، دنیا کی خاطر آخرت بھی گئی۔ امام فرما رہے ہیں من خسر الدنیا والآخرہ، ایسے لوگ ہیں کہ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اٹھاتے ہیں، دنیا کو دنیا کی خاطر تر کر کے۔ دنیا تو گئی آپ کے ہاتھ سے، کوئی نہیں آیا آپ کے پاس، مقلد نہیں بڑھے آپ کے۔ آخرت بھی گئی کیونکہ آپ دکھاوا کر رہے تھے، آپ جھوٹے تھے۔ وَيَرَى، لیکن یہ کرتا کیوں ہے یہ آدمی؟ وَيَرَى أَنَّ لَذَّةَ الرِّئَاسَةِ الْبَاطِلَةِ أَفْضَلُ مِنْ لَذَّةِ الْأَمْوَالِ، اس کو کرسی پسند ہے، یہ حرام مال کو چھوڑ دے گا، تمام چیزوں کو چھوڑ دے گا، اس کو لذت ریاست پسند ہے۔ ایک کتاب لکھی گئی ہے تہران کی ہسٹری کے بارے میں، 7-8 جلدی ہے۔ میں یہاں پر اس کو ختم کر دوں کیونکہ پھر امام فرماتے ہیں کہ کون سا شخص ہے جس کے ساتھ تمہیں چلنا چاہیے؟ وَلَكِنَّ الرَّجُلُ كُلَّ الرَّجُلِ نِعْمَ الرَّجُلُ، مرد، پکا مرد، بلند ترین مرد، بہترین مرد، اعلیٰ ترین مرد، جس میں واقعاً مردانگی کی خصوصیت ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنی ہوا اور ہوس کو عقل کے تابع لے آئے اور عقل کو تابع لائے خدا کے حکم کے۔ کربلا کے میدان میں لوگ کہہ رہے ہوں گے حر نے بڑا غلط فیصلہ کیا۔ کون کہے گا؟ ادھر والے۔ حر عقل سے سوچو، وہ عقلی قانون لے کر تو آیا تھا ابو الفضل عباس کے پاس کہ تم یہاں پر ضائع ہو جاؤ گے، عباس مر جاؤ گے، تمہاری شان کے خلاف ہے یہ کہ 72-75 کے ساتھ مر جاؤ، ادھر آؤ۔ اس کی عقل یہ کہہ رہی ہے، مولا عباس کا عقل و شعور کی عقل اور ان کا شعور یہ کہہ رہا ہے۔ تو دونوں کی عقلوں میں فرق کیا ہے؟ اس کی عقل ہے کس کے تابع؟ اپنی ہوا اور ہوس کے تابع۔ ادھر ہے عقل تابع امام حسین علیہ السلام کی محبت کے، سید الشہداء کے، پروردگار عالم کے۔ تو عقل کو امام فرما رہے ہیں ولیکن الرجل، لیکن مرد وہ ہے، کل الرجل، مکمل مرد، ونعم الرجل، بہترین مرد وہ ہے کہ جو اپنی ہوا اور ہوس کو خدا کے حکم کے تابع قرار دے اور اپنی طاقتوں کو خدا کی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے نچھاور کر دے۔ وہ یہ دیکھے کہ خدا کے ساتھ رہ کر ذلت مل جائے، یہ بہتر ہے خدا کی مخالفت میں عزت پا کر۔ یہ آپ کربلا کا واقعہ بڑا بہترین ہے، اور یہ میں انشاءاللہ پھر موقع ملا تو بتاؤں گا۔ لیکن یہ جو امام نے کہا نا کہ لذت ریاست، یہ کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تہران کے بارے میں کتاب لکھی گئی ہے۔ اب یہ شب عید ہے تو اس قصے کو سن لیجئے، ایک تھوڑا سا مسکرا بھی لیں آپ لوگ، بہت تھکایا۔ تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بہت کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی عورت تھی، آج سے 100 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت تو خیر کھرب پتی کا سوال نہیں تھا، لکھ پتی بھی بہت بڑے لوگ ہوتے تھے۔ تو اس نے کسی بچے کو لے کر پالنا شروع کر دیا۔ اس نے دیکھا بھائی یہ بچہ ہے، رشتہ دار ہے ہمارا، اور یہ بہت برے حالت میں رہ رہا ہے، اور ماں باپ مر چکے ہیں، اور یہ بہرحال بڑے، تو وہ اپنے گھر میں لے آئی، کمرہ دیا، بہترین کھانے، کپڑا لتا، یہ جو بھی سب کچھ، اور زندگی گزرنے لگی، بہترین باغ اور حویلی۔ کہاں وہ زندگی، کہاں یہ زندگی۔ ایک دن اس نے دیکھا جب یہ بچہ بڑا ہوا، تھوڑا سا 1-2 سال گزرتے، یہ غائب ہو گیا، نوجوان بچہ۔ اس نے کہاں غائب ہو گیا، کیوں غائب ہو گیا، تکلیف کیا تھی گھر میں؟ چلا گیا، ہم تو بچہ تھا، یتیم تھا، رشتہ دار تھے، ہم لے آئے، سب چیز مل رہی تھی، تو یہ بھاگ کے کہاں چلا گیا؟
بہرحال نہیں پتہ لگا. اب اس وقت یہ واٹس ایپ وغیرہ فیس بک سب تھوڑی تھا. اس نے بہرحال ہر کارندے دوڑائے اپنے. پیسے والی خاتون تھی تو اس نے کہا بھائی یہ مجھے چاہیے, ڈھونڈ کے لاؤ, تہران میں کہیں بھی ہے. خیر کچھ ہفتے بعد, دنوں بعد جو نوکر آیا, کہا کہ بیگم صاحبہ اگر اجازت ہو تو بات بتائیں آپ کو. کہا بتائیے. کہا وہ تہران میں ہی ہے. کہا تہران میں کہاں, اس سے بہتر گھر مل گیا. کہا کہ نہیں, اس سے بہت بدتر گھر ملا ہے. کہا کیا مطلب بدتر گھر ملا ہے؟ کہا کہ بس اب وہ نوکر بھی جو تھا وہ بیچارہ پریشان کہ کس طرح سے بتائے. کہا کہ گھر نہیں ہے, گھر تو نہیں ہے, لیکن بہرحال. کہا بتاؤ تو کہاں پر ہے؟ کہا وہ جو پبلک ٹوائلٹس ہوتے ہیں نا, پبلک ٹوائلٹس, ان کا نگراں ہے, ان کا انچارج ہے. کہا سوتا کہاں ہے؟ کہا وہیں پہ رات کو بند کرتا ہے, وہیں پہ چارپائی بچھا کے سو جاتا ہے. تو اس خاتون کے اوپر حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ یہاں بہترین گھر, وہاں پبلک ٹوائلٹس کا نگراں, رات کو وہیں اسی غلیظ جگہ پہ سو رہا ہے. جب سو وہاں رہا ہے تو ناشتہ دوپہر کا کھانا بھی وہیں ہوتا ہوگا. تو بڑی پریشان ہوئی ہے. اب خود تو نہیں جا سکتی تھی وہاں پر. کہا کہ اس سے پوچھو سلسلہ کیا ہے. اس نے کہا کہ بھائی بیگم صاحب نے تم بلایا, یہ سب گھر دیا, یہاں آ گئے تم. کہا کہ بھائی دیکھو وہاں کی زندگی میں لذت نہیں تھی. اس نے کہا ہاں لذت نہیں تھی, اس سے بڑھ کر کیا لذت چاہیے, پرتعیش زندگی. کہا تمہیں نہیں پتا, جب کوئی شخص آتا ہے نا بیت الخلا جانے کے لیے, تو میں اس سے جب کہتا ہوں نا یہ والا لوٹا مت اٹھاؤ, وہ والا لوٹا اٹھاؤ, یہاں پر ایک ریاست ہے میرے پاس, وہاں پر ریاست نہیں تھی. اب وہ بیچارہ اس تکلیف اور پریشانی میں بھاگتا دوڑتا کہیں سے آ رہا ہے اور یہ والا لوٹا اٹھائے. اچھا پہلے کیونکہ پائپ لائنیں نہیں ہوتی تھیں تو وہ جو ٹوائلٹ کا نگراں ہوتا تھا انچارج, وہ لوٹے بھر کے رکھ دیتا تھا کنویں سے, یا جو نکڑ پہ نل لگا ہوا ہے ہینڈ پمپ. اب وہ تانبے کے ہوتے تھے, پیتل کے ہوتے تھے. کہا یہ پیتل والا نہیں, تانبے والا, وہ بڑی ٹوٹی والا نہیں, چھوٹی. کہا بھائی اس میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ انچارج یہاں کا میں ہوں, میری کوئی حیثیت نہیں ہے, حکومت نے مجھے رکھا ہے. تو لذت ریاست باطلہ بڑی عجیب چیز ہے. وہ وہاں مخمل و کمخاب کے گدے چھوڑ کے آ گیا. آپ کہاں پر رہ رہے ہیں؟ ٹوائلٹ میں, پبلک, وہاں پر بسترا آپ کا. تو امام جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ واقعاً ریاست کی لذت بڑی عجیب ہے اور ایک عجیب سلسلہ ہے. وہاں پر 4000 فوجیوں کا سپہ سالار ہے حر. 4000 کی تعداد کو ذرا سوچئے گا کبھی. 4000 یعنی کیا مطلب؟ پیچھے ہٹو, آگے بڑھو, حملہ مت کرو, دائیں بائیں. اور یہاں پر آ کر کچھ لمحوں میں ریت پر تمہارا خون پڑا ہوگا, کچھ نہیں پتا تمہارے بیوی بچوں کے ساتھ کوفے میں کیا ہو. اچھا حر ہمارا فوجی تھا, ہمارا آدمی تھا, حسین کے ساتھ مل گیا, گھر کو منہدم کر دو, بیوی بچوں کو پھانسی پہ چڑھا دو. ہو سکتا تھا, نہیں ہوا, ہو سکتا تھا. تو آپ دیکھیے کہ کس طرح کی ریاست کو, کس کرسی کو, کس سیٹ کو ٹھکرا کر کہاں پر آئے. تو یہ امام سجاد بتانا چاہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ موقع ملا تو اس حدیث کو مکمل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کہ حضرت حجت اس کو بہرحال اپنے کرم کے صدقے میں قبول فرمائیں. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. اور میں نے کیونکہ ہمیشہ دیبل وہ فرزدہ کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے, آج نہیں پڑھا اس وجہ سے کہ پچھلے سال بھی پڑھ چکا تھا, اس سے پچھلے سال بھی شاید پڑھ چکا تھا, لیکن یہ حدیث بڑی مناسب تھی جو میں نے چاہا کہ بیان کروں. اور ہمارے بچے جب تک آئمہ کی ان حدیثوں پر کا مطالعہ نہیں کریں گے جو سوشل بیہیویئر, سماجی سلوک کے بارے میں ہے, اس وقت تک آپ دنیا کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے. ایک ویسٹرن پروفیسر کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس علی بن ابی طالب نے دروازہ اکھیڑا کہ نہیں اکھیڑا. یہ آپ کے اور میرے لیے باعث افتخار ہے, ہمارے مولانا نے یہ کام کیا. ہسٹورک ایونٹ ہے, معجزہ ہے, بالکل ہے, ایمان ہے. جو نہ مانے اس کا ایمان نہیں ہے, میں یہ بات نہیں کہہ رہا. لیکن جو ہمارے بچے جدید درسگاہوں میں جاتے ہیں, جو جدید اداروں میں جاتے ہیں, انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں, ان کو عاشور کے دن امام حسین کی تلوار کی طاقت کو نہ بتائیں, بلکہ حور کے لشکر کو پانی پلانے کا واقعہ بتائیں. یہ بتائیں, اور کس طرح سے یہ خانوادہ انسانی کرامات کی کن بلندیوں پر ہے. اور بہرحال آپ لوگ سمجھتے ہیں میری بات کو. الحمدللہ میں کیا بات کہنا چاہ رہا ہوں, معجزات کا بالکل معجزات بتانے چاہیے, اور ائمہ کے معجزات ہیں. لیکن بات جو تھی میں نے کر دی, جو کہنی تھی, البتہ نامکمل رہ گئی. امام زمانہ کی بارگاہ میں, پنجتن کی بارگاہ میں, امام سجاد کے فرزندوں کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ, اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا.